حق کا عطیہ جان، یہ حق کی نعمت ہے جو میرے آگے رکھی گئی ہے۔ ہر آن جب اس کو دیکھتا ہے تو تجھے حق یاد آئے، جب اسے کھاتا ہے تو حق کی تعریف نکلے تیری زبان سے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ حالت میں تو کیا کیا کھانا چاہتا ہے، کھا۔ بس تو کھانوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر اس طرح کرے گا تو یہ کھانے کا جو شر ہے، نقصان ہے، یہ کھانے کی وجہ سے اس سے تو بچتے رہے گا۔ اگر تو طبیب کے ہاتھ سے کھائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تنہا ایسی چیز کھائے جس کی تجھ کو اصلیت معلوم نہیں۔ تو جو کھاتا ہے اس کی اصلیت تجھے معلوم نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو ڈاکٹر کی ایڈوائز لے لے کہ تیرے لیے کیا چیز اچھی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائز پر کھا۔ کیا مطلب؟ تو اپنے شیخ کی ایڈوائز لے لے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ کھا، یہ تیرے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ شیخ جانتا ہے کہ تیرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے۔ سرکار نصیحت کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے، تم سے امانت کا مضمون جاتا رہا، تمہارے درمیان سے رحمت و شفقت اٹھ گئی، شریعت کے احکام تمہارے پاس امانت تھے جن کو تم نے چھوڑ دیا۔ کیسے سخت دل لوگ ہیں آپ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ امانت کا مضمون ہی جاتا رہا، تمہارے خیال میں امانت کا کوئی نہیں ہے، اور رحمت شفقت تم سے اٹھ گئی ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت تم سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ تم سے اٹھ گئی ہے، کیونکہ جو شریعت کے احکام تمہارے پاس امانت تھے ان کو تم نے چھوڑ دیا، تم نے اپنے من مانی کرنے لگے، نہ شریعت کا علم حاصل کرنے لگے، نہ شریعت کو جاننے لگے، نہ شریعت کی طرف نہ وقت دینے لگے شریعت سیکھنے کے لیے، نہ شریعت پر عمل ہے تمہارا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنی منمانی کر رہے ہو، تم اپنی منمانی کو دین جان رہے ہو، تم اپنی منمانی کو دین سمجھ رہے ہو، تمہارا دل کتنا سخت ہو گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سرکار، اور جن میں تم نے خیانت کی، جو شریعت تم کو ملی ہے اس میں تم نے کیا کی؟ خیانت کی، یعنی بدعتوں کو رائج کر دیا۔ کس کو رائج کر دیا؟ ایجاد کر دیا تم نے، بدعتوں کو ایجاد کر دیا۔ جو شریعت میں نہیں تھا وہ تم اپنے طرف سے اس میں لا کے شریعت بول کے کام کرنا شروع کر لیا، بدعتوں کو تم نے ایجاد کر دیا۔ اصل میں تو شریعت تمہارے پاس امانت دی گئی ہے، اس میں تمہارا حق نہیں کہ بدلاؤ کرنا، مگر تم نے کیا کیا؟ اس میں خیانت کیا، بدلاؤ کر ڈالا، بدعتوں کو کا ایجاد کر کے شریعت کا نام دے دیا۔ تجھ پر افسوس، اگر تو امانت کی حفاظت ضروری نہ سمجھے گا تو ان قریب تیری آنکھ میں پانی اتر آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں تجھ پہ افسوس ہے، اگر تو اس امانت کو کی حفاظت کو ضروری نہیں جانے گا تو کیا ہوگا؟ ان قریب تیری آنکھ میں پانی اتر آئے گا، یعنی تیری آنکھ بند ہو جائے گی، تیری آنکھ اندھی ہو جائے گی، تو پھر برائیوں میں ملوث ہو جائے گا۔ تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی۔ کیا ہوگا؟
تیرے ہاتھ اور پاؤں میں ہتکڑیاں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی. حق تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تجھ سے بند کر لے گا. اللہ تعالیٰ تم جب شریعت کو چھوڑ کے چلو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی رحمت کا دروازہ بند کر لے گا. اپنی مخلوق کے دلوں میں تیرے ساتھ سخت دلی کا برتاؤ ڈال دے گا. کیا ڈال دے گا؟ مخلوق، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا، ان کے دلوں میں تیرے ساتھ سخت برتاؤ کرنا ڈال دے گا ان کے دلوں میں، اور ان کو تجھ پر عطا و بخشش کرنے سے روک دے گا. وہ تجھ پہ جو مہربان ہیں، تیری جو مدد کرتے ہیں، اسے کیا کرے گا؟ روک دے گا. اپنے سروں کی اپنے رب عز و جل کے ساتھ حفاظت کرو. یعنی اپنے سروں کی اپنے رب کے ساتھ حفاظت کرو. یعنی اپنی عزت کی اپنی عزت کی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر کر اس کی حفاظت کرو کہ بجز اس کے کسی کے سامنے نہ جھکنے پائیں. اس سر کی اتنی حفاظت کرو کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے اس سر کو جھکنے نہ دو. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے آگے اس سر کو کیا نہ کرو؟ جھکنے نہ دو. اس سے ڈرتے رہو کہ اس کی پکڑ سخت دردناک ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے. بات سمجھ میں؟ اب یہاں ہمارے اور ایک گروپ والے بڑا مزہ لیں گے. دیکھا، سر کو کسی غیر کے آگے جھکانے سے منع کر رہے ہیں، خود غوث الثقلین. سمجھنا ہے بابا ہر چیز. ذلیل ہو کے جھکانا سر، یہ بڑی ذلت ہے. ایسا سر سوائے خدا کے کسی غیر کے آگے جھکانا واقعی شرک اور گناہ کبیرہ ہے. بات سمجھ میں؟ عاجز ہو کر اس کی عظمت کے خاطر جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے مخلوق کو، اس کے خاطر، اس کی افضلیت کے خاطر، اس نعمت کو نعمت جان کر اپنے سر کو جھکانا نہیں کہلایا جاتا بلکہ اٹھانا کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اللہ والوں کے آگے اپنے سروں کو جھکانا یہ ذلت سے جھکانا نہیں، یہ جھکانا ادب کا جھکنا ہے، عجز کا اظہار کرنا ہے، اور ان کی بزرگی کا اقرار کرنا ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو جو تم تک پہنچی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. بات سمجھ میں؟ ذلیل ہو کر جو سر جھکتا ہے نا، وہ صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے. ذلت سے جھکانا ہے خدا کے آگے، یہی حقیقی سجدہ ہے. بات سمجھ میں؟ ذلت عجز دونوں میں فرق ہے. عجز اپنے لوگوں میں بھی بڑے اور چھوٹے کے درمیان ہوتی ہے، عالم اور جاہل کے درمیان عجز ہے.
امیر اور غریب کے درمیان بھی عجز ہے، عجز کا ظہور ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ذلت وہ صرف خدا کے آگے، ذلیل و خوار گر بندہ ہوتا ہے کہیں تو وہ خدا کے آگے، کیونکہ خدا کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس میں ذلیل و خوار آتی ہی نہیں، کمالات ہی کمالات والی ہے، باقی سب ما سوی اللہ ہیں، ما سوی اللہ حقیقت میں عدم ہے، اس میں نقص و زوال ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نے کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں۔